اگر کوئی انسان کسی گناہ میں ملوث ہو اور وہ اس گناہ سے بچنے کی 1000 بار کوشش کر چکا ہو لیکن اس کے باوجود نہ بچ پاتا ہو، تو 5 کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دیں گے۔ یہ 5 کام وہ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک خوبصورت عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ اس سے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ معاذ اللہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دماغ میں اور دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا دھیان، استحضار اور مراقبہ موجود تھا۔ جب بھی کوئی انسان گناہ کرنے لگے تو پہلے یہ سوچے کہ کیا کوئی ذات یہاں مجھے دیکھ رہی ہے یا نہیں، تو یقیناً اگر وہ مومن ہوگا تو اس کا دھیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جائے گا کہ ایک ذات ہے جو ہر وقت ہر جگہ پہ مجھے دیکھ رہی ہے، تو اللہ کا دھیان پیدا کرنا چاہیے۔ دوسرا کام، یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یہ گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے اور بہترین ٹھکانہ دیا ہے۔ میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن وہاں سے نکال کے بادشاہ کے محل میں میرا رب مجھے لایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور میں نعمت کی ناشکری نہیں کرتا کیونکہ گناہ دراصل نعمت کی ناشکری ہوتی ہے۔ تو جب انسان گناہ کرنے لگے، شیطان اور نفس مجبور کریں، تو اس وقت نعمتوں کو سوچے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں، تو کیا ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ میں یہ گناہ کروں؟ نہیں، ڈر جائے۔ اور تیسرا کام، یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی اگر میں نے آج یہ کام کر لیا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ میں ظالم بن جاؤں گا۔ گناہ کے انجام کو سوچا، کیونکہ گناہ ظلم ہے، اپنے ساتھ ظلم ہے۔ تو تیسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ گناہ کرنے سے پہلے انسان اس گناہ کے انجام کو سوچے کہ کہیں اس گناہ کی وجہ سے میری دنیا بگڑ نہ جائے، میری آخرت خراب نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ چوتھا کام، حضرت یوسف علیہ السلام واستبق الباب، دروازے کی طرف دوڑ پڑے، کیونکہ اس عورت نے دروازوں کو تالا لگایا ہوا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام دوڑے کہ باہر نکلو۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کسی خاص جگہ میں رہ کے گناہ کرتا ہو تو اس جگہ کی طرف نہ جائے، گناہ والی جگہ سے بھاگیں، باہر نکلیں۔ مثال کے طور پہ کوئی نوجوان موبائل پہ غلط ویڈیو دیکھنے کا عادی ہے، تو جب اس کا دل ویڈیو دیکھنے کا کرے تو باہر نکل جائے، دوستوں کے ساتھ چائے پینے چلا جائے، والدین کے ساتھ گپ شپ لگانے میں مصروف ہو جائے، کتاب اٹھا لے، لیکن اس جگہ سے نکلے جس جگہ پہ شیطان اس کو گناہ کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، اے میرے پیارے رب اگر آپ مجھے عورتوں کے جال میں پھنسانے سے نہیں بچائیں گے تو ایسا نہ ہو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں۔ حالانکہ انہوں نے یہ گناہ نہیں کرنا تھا کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، لیکن یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دو، آؤ زاری کرو، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ پلیز میری ہیلپ کیجیے، میری مدد کیجیے، آپ مجھے توفیق دیجیے، ہمت دیجیے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی طاقت، قوت، توفیق اور گناہوں سے بچنے کی ہمت سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اگر آپ یہ 5 کام کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آپ گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے۔